آیہ کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عدل اور انصاف کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور خصوصی خطاب کے ساتھ اس بیان کو ارشاد فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عدل اور انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ فرمایا ہے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہ ہو جاؤ، یعنی یہ گواہی تمہاری اللہ کے لیے ہو، ولو علی انفسکم، اگرچہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، اول اقربین، یا آپ کے اقارب کے خلاف ہو۔ معنی یہ کہ گواہی دینے کا جب موقع آ جائے تو اس میں اس چیز کی رعایت چھوڑ دی جائے کہ یہ کس کے لیے ہے۔ عمومی رویہ جو ہمارا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، اس سے ہٹ کر یہ کہ ہم وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت تھانے کچہری کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے، جاتے ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے یا ہونے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے ادھر کوئی رجوع نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی کو وہاں تک پہنچنے کی نوبت بھی آ جائے تو پھر گواہی دینے والے جو لوگ گواہ ہیں وہ اس سے پسو پیش سے کام لیتے ہیں اور اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں تک یعنی عدالت تک کی نوبت نہ بھی آئے، اپنا نجی جرگہ ہو یا پنچایت ہو تو اس میں بھی گواہی دینے سے ہچکچاتا ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ یا تو وہ بات اس کے اپنے خلاف جاری ہی ہوگی، یا اس کے والدین، اس کے اقارب کے خلاف جا رہی ہے، اس وجہ سے اس بات کو وہ بالکل درمیان سے کہتا ہے مجھے گواہی میں بھی نہ ڈالو، مجھے گواہی میں ہی نہ ڈالو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر بولوں گا تو اپنوں کے خلاف جائے گی اور نئی ایک دشمنی اور نیا ایک ماحول بن جائے گا۔ اس ماحول سے بچنے کے لیے گواہی سے ہی سر چھپایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ گواہی دو، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو، اگرچہ تمہارے خلاف تمہارے والدین یا اقارب کے خلاف ہو جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ فرمایا کہ یہ گواہی دینے میں تمہیں کسی کی مالداری یا کسی کا فقر آڑے نہیں آنا چاہیے۔ فقر کا کیا مطلب کہ اگر میں گواہی دوں گا تو اس سے اس فقیر سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یا کسی کے مالداری کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے حق میں گواہی دوں گا تو ادھر سے مجھے کوئی مالی منفعت حاصل ہوگی۔ فرمایا اس چیز کے لیے نہیں، فاللہ اولی بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے گواہی دی جائے۔ نہ تو مالدار کو مالداری کی وجہ سے، نہ غریب کو غربت کی وجہ سے چھوڑا جائے، بلکہ اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اس عدل سے تمہیں یہ خواہشات نفسانیہ اور جو نفس کی خواہش ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نے کجروی اختیار کی یا تم نے اعراض کیا گواہی دینے سے، فإن اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کان ہے بما تعملون خبیرا، جو تم کر رہے ہو اس میں سے ایک ایک بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت کے مفہوم سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی، کوئی درمیانی بات نہیں چھوڑی۔ روزمرہ کے ہمارے جو گھریلو جھگڑے، نجی جھگڑے جو ہوتے ہیں، گھر میں جو ہو جاتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے ماحول میں ہو جاتے ہیں، اس ماحول میں کسی کی طرفداری کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ عدالت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو اپنے گھر میں لگتی ہے عدالت، اس میں بھی بچوں کو یہ تعلیم ہو کہ بھئی صاف ہو، میرے خلاف جا رہی، کسی کے خلاف جا رہی،
خود ان کے سامنے کر کے دکھائیں کہ یہ میرے خلاف بات ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب یہ ماحول گھر میں بنے گا تو ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جو نئی پود اور نسل ہے اس کو یہ پتہ چلے گا کہ گواہی کسی کے بھی خلاف ہو دے دینی چاہیے۔ اور جو گھر سے ماحول بنتا ہے کہ والد صاحب کے اوپر بات آ رہی، بیٹے پر بات آ رہی، بہو پر بات آ رہی، بیوی پر بات آ رہی، اس کو چھپا لیا گیا، تو یہ ماحول آگے چل کے پورے ملک اور پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا، یہودیوں کی طرف، اور یہودیوں سے وہاں کی جو ان کا جزیہ تھا وہ اکٹھا کر کے لانا تھا، اور جزیہ ان کے آمدن کے مطابق ہوتا تھا کہ جس قدر آمدن ہے اسی قدر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، کہ اس سال کی پیداوار اتنی ہے تو اتنا جزیہ لے کر جانا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جب وہاں تشریف لے گئے تو حساب کتاب کرنے لگے، ساری چیزوں کو دیکھا، پیداوار دیکھا، آمدن دیکھی ساری۔ تو یہودیوں نے پہلے سے ان کو اچھے کھانے کھلائے، چونکہ یہود کی سرشت میں اور ان کی فطرت میں مال کی محبت ڈلی ہوئی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم رشوت دے کر کے ان کو اس طرف مائل کر لیں کہ جو ہم کہیں وہ یہ لکھیں۔ جب انہوں نے اپنی خدمت خاطر کر لی تو عبداللہ ابن رواحہ کو اشارہ کیا کہ یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا کم کر دیں اس میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے تربیت یافتہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو جس کی جانب سے میں آیا ہوں وہ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین ہستی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جانب سے میں بھیجا ہوا ہوں، اور وہ مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں اللہ کے بعد، ان سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اور تم جو لوگ ہو یہودی، یہ تم مجھے خنزیروں اور بندروں سے بھی زیادہ بدتر اور مبغوض لگتے ہو، جو تم ان کو دشمن سمجھتے ہو میں تمہیں اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ لیکن نہ تو حضور کی محبت مجھے غلط لکھوا سکتی ہے اور نہ ہی تمہاری دشمنی مجھ سے غلط لکھوا سکتی ہے۔ جو میں نے سمجھا، جو میں نے دیکھا، جو میں نے حساب کیا ہے وہی لکھ کر رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ تحریر لکھ ڈالی۔ یہودی اس وقت کے یہودیوں نے کہا کہ زمین و آسمان کا جو نظام قائم ہے اس عدالت کی وجہ سے قائم ہے، یہ جو عدل ہے اس کی وجہ سے قائم ہے کہ نہ تو ہماری رشوت اور نہ ہی حضور کی محبت اس میں رکاوٹ بن سکی ہے۔ اس عدل کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر سے لے کر ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا تک کی عدالت والا نظام نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله